السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور جس میں ہم نے آج ایک بڑی یونیک قیامت کی نشانی پر بات کرنی ہے۔ آج کا ٹاپک سیڈ ضرور ہے، غمناک ہے، مگر ایک نئی معلومات آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامہ۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئیں اور ختم بھی ہو گئیں۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئیں بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی ہیں۔ اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے گی۔ آج کے پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے وہ یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر کسی شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ ہماری امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح ہماری امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے۔ پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا، مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی ہیں۔ بنو امیہ جو تھے، ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا،
اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگیں۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئیں، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ڈیئر ویورز ذرا سوچیں، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنی اس ویب سیریز کو یعنی قیامت کی نشانیوں کے اس ایپیسوڈ کو اور آگے لے کر بڑھتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے مزید نالج فراہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور پلیز اس کو آگے شیئر بھی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ہماری مسلسل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے گا۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں، خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جاگ رہے تھے۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ آنکھیں اشکبار تھیں وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا
کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہیں وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام عالی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ اب نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام عالی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین، اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا ہے۔ بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ہوا ناظرین؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اتریں اور پانی سے دور رہیں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا کہ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے دریائے فرات پر 500 سوار کھڑے کر کے ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو بلا کر سمجھایا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ ابن سعد نے ایک سلو آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا، جبکہ ابن سعد کا خط جب ابن زیاد نے پڑھا تو پہلے مان گئے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور بدبخت اور ظالم شخص شمر موجود تھا۔ اس کے بھڑکانے پر ابن زیاد کو جواب لکھا کہ دیکھ، حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہے، اگر مان لیں تو یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔
یہ دن تھا ناظرین 9 محرم الحرام کا. ذرا سوچئے اس قافلے کو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، محبتوں سے مہمان بننے کے لیے بلایا گیا تھا. اب پانی بھی بند کر دیا گیا. یہ لڑنے تو نہیں آئے تھے. امام حسین تو بار بار کہتے رہے کہ مجھے واپس بھیج دو، مجھے تو خط لکھ کر بلایا گیا، میں ویسے نہیں آیا. مگر ان ظالموں نے نہ واپس جانے دینا تھا نہ پانی پلاتے تھے. اور اب 9 محرم الحرام کا دن آ گیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بالکل حملے کی تیاری میں ہے، تو اب امام حسین نے، کیونکہ ایک دن جمعہ تھا اگلا دن، اس کا خیال اور اپنے لواحقین کو، پسماندوں کو وصیت بھی کرنی تھی. اس پرپس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک رات کی مہلت لے لی، ایک رات کی ڈیڈ لائن لی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے. میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو پرمیشن دے دی ہے کہ ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ. اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے. دیکھو چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے. دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہ کریں گے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو. یہ وفاداری کی وہ عظیم رات تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے. اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو. ناظرین، یہ بھی تو کلمہ گو تھے، یہ بھی تو نبی پاک کے امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ حضور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان. اور ایک وہ کلمہ گو تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے، مگر جو یزید کے پیروکار تھے. پیسہ تھا ان کے سامنے، اقتدار کا نشہ تھا، لالچ کا پردہ تھا. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں. 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی. اب 10 محرم کی صبح آ گئی. امام کو اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر اب ترتیب دیا جا رہا ہے. ان 72 لوگوں کے پاس سواری بھی سب کے پاس نہیں تھی، اونلی 30 سواریاں تھیں اور باقی تقریباً 40 لوگ پیدل تھے. اور اب یہ لشکر جو ہے وہ گویا ترتیب دیا جا رہا ہے. اور اونٹنی پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے، یعنی کل یزیدی یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا ہے. آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو. اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو. میں مہلت نہیں چاہتا. میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے وہ میرا کارساز ہے. ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں. کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا باقی نہیں ہے. میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی آنسر نہ آیا تو فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ فرما کر آپ اونٹنی سے اتر آئے. ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کرواتی ہے. اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم رضی اللہ عنہ کی طرف حرکت کرنے کا کہا. حر نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا. کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا. اب حر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا. بولے میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور ایک جانب جہنم بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں. یہ کہہ کر گھوڑے کو اس نے ایڑی دی اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ کا غلام بن کر اور میں آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا. یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا حر کا کہ وہ بعد میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا،
کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ایک ڈیسیشن تھا جو لے لیا گیا. آج رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے. کہاں گئے وہ یزیدی، ابن سعد اور وہ سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان دونوں کو مٹی میں ملا دیا. یہ سلسلہ چلنے لگا. ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا. یہ حالت دیکھ کر عمر بن الحجاج چلایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک ایک سے مت لڑو. ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا. اور پھر عمر بن الحجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا جس میں امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے. پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے. اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے. جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے تو 2 لشکر بھیجے، وہ دائیں اور بائیں سے حملہ کریں. مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے، جو سامنے آتا اس کو مار دیتے تھے. یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، جو خیمے تھے نا اس کو آگ لگا دی جائے. امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ نہ ہو سکے گا. جنگ چل رہی تھی اور حضرت حبیب بن مطاہر اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی. دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام عالی مقام کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ بچا. ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، دیر تک دشمنوں سے لڑتے رہے اور انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ بھی شہید ہوئے. پھر حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے. اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا ہے. اس میں عون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور حضرت عبد الرحمن و جعفر حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں. پھر حضرت قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے. اس طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے. اب امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الون اکیلے رہ گئے. خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں لائے. ایک شکی نے گود میں ہی تیر مارا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی 6 ماہ ہے، ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی امام حسین نے، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے. اللہ اکبر! کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے، جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور بعض دیگر مردوں کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا تو امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بے کسی کی حالت میں، تنہائی کی کیفیت میں، 3 دن کے پیاسے اور ہزاروں دشمن کے مقابلے پر جاتے ہیں. چھوٹی بچیاں اور خواتین اشک بار ہیں. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں. ناظرین ذرا سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا کہ امام علی مقام کو کوئی رکاب تھام کر سوار کروانے والا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو ساتھ میدان تک چلے. ہاں، عورتوں کی بے کس عورتوں کی سسکیاں ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، اور امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو خیمہ اتھر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خرابی ہو تمہارے لیے، میرے اہل بیت سے اپنے جاہلوں کو روکو. اب 4 طرف سے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کر لیا گیا. امام علی مقام داہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک نشان نہ رہتا، بائیں طرف توجہ فرماتے تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے. وہ فوج پریشان ہو جاتی کہ کون آیا ہے. ناظرین یہ کوئی اور نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون تھا، اللہ کے شیر کی اولاد تھی. لڑائی لمبی ہو گئی، اس دوران آپ کا گھوڑا بھی جان سے چلا گیا. پھر آپ پیدل لڑتے رہے،
ذرا غور کیجیے، آپ 3 دن کے پیاسے تھے، پھر بھی دشمن کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ جب شبر خبیث نے یہ دیکھا تو لشکر کو للکارا، کیا انتظار کر رہے ہو؟ معاذ اللہ، ان کو قتل کر دو۔ اب 4 طرف سے دوبارہ حملہ ہوا۔ ایک نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تھک چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلوار کے لگے، تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا۔ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ اس حالت میں بدبخت سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے اور سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ معاذ اللہ کا سر کاٹ لیا جائے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ سنان نے خود گھوڑے سے اتر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، ابھی عداوت کی آگ نہ بجھی تھی۔ اہل بیت علیہ رضوان کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا زیور تک اتار لیا گیا۔ کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ کریم کی ان جنت کے پھولوں پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں کہ جن کے صدقے دین اب تک بچا ہوا ہے۔ شاعر نے پورے واقعے کو گویا ایک شعر میں بیان کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، یہ تھی یزید کی حکومت میں ہونے والے مظالم میں سب سے بڑا ظلم۔ دنیا میں تو وہ اس کی سزا پا چکا، اللہ اس بدبخت کو اس کی بدترین سزا دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبتوں کے جام پلائے اور جنت میں ان کا پڑوسی بنائے۔ یقیناً یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ نانا کے نواسے نے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔